مصطفیٰ صاحب، پنجاب میں کل مارا ماری ہوگی، کشتی کا میچ ہوگا، دنگل ہوگا، یا کوئی آئینی طریقہ کار ہے؟ کیونکہ آئین کے اندر کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن پنجاب میں جو کچھ پچھلے چند ماہ میں ہوا ہے وہ عجیب و غریب ہی ہو رہا ہے، سمجھ بھی نہیں آتا کیا ہو رہا ہے۔ درست بات ہے ملک صاحب، انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ 12 کروڑ سے زائد لوگوں کا صوبہ ہے یہاں پر۔ پچھلے 8 مہینے سے جو پولیٹیکل ٹرموائل چل رہا ہے، قطع نظر اس سے کہ کون اس میں صحیح ہے کون اس میں غلط ہے، اصل جو نقصان ہو رہا ہے پنجاب کے لوگوں کا ہو رہا ہے، پنجاب کی عوام کا ہو رہا ہے کہ جس صوبے میں چیف سیکرٹری جو ہے وہ ایکٹنگ چارج پہ بیٹھا ہو، آئی جی ایکٹنگ چارج پہ بیٹھا ہو، اور کئی ممالک سے بڑا صوبہ، اس کے اندر یہ طے نہیں ہو پا رہا 8 مہینے سے کہ حکومت کون کرے گا۔ حمزہ صاحب چیف منسٹر بنے، جب وہ چیف منسٹر بنے اس وقت جو ساری ایونٹس ہوئے وہ ہماری نظروں کے سامنے، 1.5-2 مہینے سے زیادہ وہ بھی نہیں رہ سکے۔ پھر اس کے بعد پرویز الہی صاحب منتخب ہوئے، اور اب یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے۔ اور اس میں پھر ایک جو پچھلے 3.5 سال گزرے اس میں بزدار صاحب چیف منسٹر تھے۔ بزدار صاحب ود آل ڈیو ریسپیکٹ بہت اچھے سیاستدان ہوں گے، لیکن چیف منسٹر بننا اٹ واز ہز فرسٹ جاب، اور پورا صوبہ چلانا وہ بھی اس وقت کوئی بہت پنجاب شاندار کے ساتھ میرے خیال میں اس سے بڑی دشمنی ہو نہیں سکتی جو پچھلے کچھ عرصے میں جو ہو رہی کچھ عرصے میں ہو گئی۔ تو جو یہ پچھلا 4-5 سال کا جو سارا پیریڈ ہے ملک صاحب، اس میں پنجاب کو نسبتاً ایک بہتر طرز حکومت ملتی رہی۔ ہم شہباز شریف صاحب سے اختلاف کر سکتے ہیں، میں برملا کرتا بھی ہوں ان سے کئی ایشوز کے اوپر، لیکن انہوں نے پنجاب ایک اچھے طریقے سے چلایا۔ اس سے پہلے پرویز الہی صاحب جب چیف منسٹر تھے انہوں نے بھی ایک بہتر انداز میں چلایا پنجاب کو۔ لیکن جو 5 سال گزرے ہیں اس میں اب اٹک سے لے کر رحیم یار خان تک اس وقت وہ گورننس کا فیلئر جاری ہے کہ جہاں پر بیوروکریسی ہو، جہاں پر پولیس ہو، ایڈمنسٹریشن ہو، ہر 2-3 مہینے بعد ان کے باسز تبدیل ہو رہے ہیں۔ باسز کی جو ساری کی ساری کوشش ہے وہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے ہمارا اقتدار بچا رہے، ہماری کرسی بچی رہے، ہمارا آفس بچا رہے، جو گورننس کے ایشوز ہیں ان کے اوپر توجہ نہیں ہے۔ تو بھائی کی بنیاد رکھی گئی جب بزدار کو بچاتے بچاتے کوئی 5-6 آئی جیز اور 5-6 چیف سیکرٹریز جی ہاں، اور جی ہاں، سٹی پولیس آفیسر پتہ نہیں کتنے انہوں نے بدلے، لیکن بزدار نہیں چل سکا کسی طریقے سے۔ لاہور سب سے گندا ترین شہر بن گئے اس عرصے بالکل میں۔ تو یہ وہ ریالٹی ہے جس کو عمران خان، نون لیگ، ساری سیاستدانوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہم نے اس شہر کے ساتھ کر کیا دیا ہے۔ شہر کے ساتھ کیا کر دیا۔ اور پھر جو ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز ہے ملک صاحب، بلا شبہ لاہور پنجاب کا بہت بڑا، سب سے بڑا شہر ہے، پروونشل کیپٹل ہے، لیکن باقی پنجاب کے اندر ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز کا ایک بڑا ایشو ہے۔ راولپنڈی ڈویژن کو آپ دیکھ لیں، کم ریسورسز ملتے ہیں۔ ساؤتھ پنجاب کو آپ دیکھ لیجئے، کم ریسورسز ملتے ہیں۔ تو آل سیڈ اینڈ ڈن، اب کل ایک دفعہ پھر ہم اس وقت جس صورتحال سے ملک معاشی طور پہ دوچار ہے، جو ہمارے پاس دہشت گردی دوبارہ سر اٹھا رہی ہے، ہمارے جن چیزوں کے اوپر فوکس ہونا چاہیے ان کے اوپر فوکس نہیں ہے۔ فوکس ہمارا صرف اور صرف اس وقت جو سیاسی اقتدار کی جو میوزیکل چیئر ہے کہ اس کے اوپر کون بیٹھے گا، سارا فوکس، چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو چاہے وہ پروونشل گورنمنٹ ہو، سارا فوکس اس کے اوپر ہے۔ اور یہ اتنے بڑے چیلنجز ابھر کے ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ ہم اس لیک آف اٹینشن کی وجہ سے کہ جو ڈیزرو کرتے ہیں یہ ایشوز، ہم اس ملک کو خدا نخواستہ کہاں لے کے جا رہے ہیں۔ اصل میں اپنی اپنی دکان چمکانے کے اوپر زیادہ زور ہے۔ بطور ابھی سیاستدان یہ بات سنجیدگی سے غور کرنے والی ہے کہ ملک سر سلامت ٹوپی ہزار ملک ہمارا ہے، ٹھیک ہے، اور سیاست کا المیہ دور حاضر کا یہ ہے ملک صاحب کہ سیاستدان بیٹھ کے حل نہیں نکال پا رہے، پالیٹکس ڈیڈ لاک کا شکار ہے، اپنی انائیں ہم لوگ ختم نہیں کر پا رہے، اور جب تک یہ ختم نہیں کریں گے، راستہ نہیں نکالیں گے، اسے بحران بڑھتے چلے جائیں گے۔